انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ 90 کی دہائی میں مر گیا، کہ یہ ناکارہ تھا، کہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر روٹری انجن فیل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اسے خاموش کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ ہیروشیما کے باہر ایک سیل بند چمب میں انجینئرز کی ایک چھوٹی ٹیم نے ری کے نام سے ایک پروجیکٹ کے تحت کام کیا جو شیل کمپنیوں اور کاغذی پتلی ٹیک گرانٹس کے ڈھیر کے نیچے دب گیا تھا۔ اس کے مرکز میں ایک عجیب ہموار ہاؤسنگ یونٹ بغیر پسٹن کے، بغیر والوز کے، بغیر شور کے گھومتا ہے۔ صرف دوبارہ پیدا نہیں ہوا، جنگ کے لیے دوبارہ بنایا گیا۔ جنوری میں مزدا کے سی ای او نے ایک خفیہ اعلان کیا، مستقبل میں پلگ ان نہیں کیا جائے گا۔ سامعین ہنس پڑے، لیکن جو انہوں نے نہیں دیکھا وہ یہ تھا کہ روٹری الیکٹرک ہابت پر ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے، جو گڈ کو چھوئے بغیر 1100 کلومیٹر تک گاڑی چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ افسانہ نہیں تھا، یہ کوئی پروٹوٹائپ نہیں تھا، یہ پہلے سے حرکت میں تھا۔ پروٹوٹائپ کے اندر ایک کمپیکٹ روٹری جنریٹر تھا جو کافی مشین سے بڑا نہیں، 12,000 RPM پر گھومتا ہے، پھر بھی بایوسنتھیسس ایتھنول کے علاوہ کچھ بھی استعمال کرتے ہوئے ای وی ڈرائیو ٹرین کو مسلسل طاقت دینے کے قابل تھا۔ تھرمل کارکردگی جبلے گرنے والے 48.2% اور اخراج 0 کے قریب۔ یہ دہن کی طرف واپسی نہیں تھی، یہ ایک مشکل ریسیٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اب کبھی بھی ان سچائیوں سے محروم نہ ہوں جو وہ دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزدا نے ایک چیز کو توڑ دیا تھا جس سے ایف بنانے والوں کو سب سے زیادہ خوف تھا، گھر کی آزادی۔ کانگو میں کوئی سپر چارجر، کوئی لتھیم سپلائی چین، کوئی کوبالٹ کی کانیں نہیں۔ صرف ایندھن سے اب ڈیمانڈ پر بڑھ سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں اور ری سائیکل کر سکتے ہیں۔ 2022 سے جاپانی پیٹنٹ فائلنگ میں دفن مزدا نے ایک نیا فن تعمیر MPHV ایک ماڈیولر پلیٹ فارم رجسٹر کیا تھا جو روٹری جنریٹرز کو رینج ایکسٹینڈر کے طور پر قبول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن تیزی سے تبدیل کرنے والے پوڈز کی حمایت کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ موٹر سائیکلیں، کشتیاں اور یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی ایک ہی بنیادی انجن کا اشتراک کر سکتے ہیں، پیٹیوں کی طرح ایندھن کے پوڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہیں سے یہ جغرافیائی سیاسی ہو جاتا ہے۔ جاپان کی وزارت تجارت سے لیک ہونے والے اندرونی میمو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت نے سامنے والے توانائی کے آغاز کے ذریعے 180 بلین ین کو میں منتقل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جاپان کے اپنے الفاظ میں الیکٹرک گاڑیاں آخری کھیل نہیں ہیں، توانائی کی خود مختاری ہے۔ جب مغربی کار ساز اداروں نے ایف کے سخت ضوابط کے لیے لابنگ کی تو جاپان پیچھے نہیں ہٹے، وہ صرف محور تھے۔ 2027 تک گڈ انفراسٹرکچر کی ضرورت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پورے جنوب مشرقی ایشیا میں روٹری پر مبنی ہابٹس کو تعینات کرنے کا منصوبہ ہے۔ کیونکہ جب ٹیسلا چارجنگ سٹیشن بناتا ہے، مزدا ایسے انجن بناتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنیوا موٹر شو میں 2 یورپی CEOs نے نجی طور پر مزدا کے ورکنگ پروٹوٹائپ کو دیکھا۔ ہفتوں کے اندر ان میں سے ایک EV بیٹری فرم کے CEO نے بغیر بیان کے استعفیٰ دے دیا۔ ہفتوں بعد ان کے اسٹاک کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ پردے کے پیچھے تجزیہ کاروں نے ایک جملہ کہا، روٹری دھماکہ۔ دریں اثنا ٹویوٹا نے خاموشی سے مزدا سے 4 کلیدی پیٹنٹ، روٹر کولنگ سسٹم، ہائیڈروجن پری کمپریشن چیمبرز اور تھرمل بیلنسنگ الگورتھم کا لائسنس دیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مزدا کی ٹیک میں کراس پلیٹ فارم کی صلاحیت موجود ہے۔ اور یہاں وہ جگہ ہے جہاں انجن صرف ایک انجن بن کر رک جاتا ہے۔ ایک نئی جاپانی دفاعی دستاویز میں مائکرو روٹری رینج ایکسٹینڈر کو بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں کے زمرے کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ترجمہ: یہ انجن صرف کاروں کے لیے نہیں ہیں، یہ ڈرونز، ماڈیولر ٹرانسپورٹ آف گڈ، ملٹری لاجسٹکس کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جب گڈ فیل ہو جاتا ہے تو صرف ایندھن ہی بچتا ہے۔ مزدا کا جوا صرف تکنیکی نہیں ہے، یہ وجودی ہے۔ لتھیم کے جنون میں مبتلا دنیا میں وہ واپس چلے گئے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ نہ صرف ایوز میں خلل ڈال سکتا ہے بلکہ یہ ان کی مکمل جگہ لے سکتا ہے۔ روٹری کو اڑنا نہیں تھا، 30,000 فٹ کی بلندی پر نہیں، ذیلی صفر ماحولیاتی دباؤ پر نہیں، اور یقینی طور پر ایسے ہوائی جہاز کے اندر نہیں جس میں کوئی روایتی ٹربائن کمبشن بیک اپ نہ ہو۔ لیکن مارچ میں جاپان کی ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی سے منسلک ایک آزمائشی گاڑی کو غیر واضح صوتی دستخط الٹرا ہائی PM-0 کمبشن لیگ اور کوئی تھرمل پلوم کے ساتھ دیکھا گیا۔ ہوائی جہاز غیر نشان زد بجلی سے چلنے والا۔ رینج درجہ بندی یہ بیٹریوں پر نہیں چلتی تھی، یہ روٹری پلس سسٹم پر چلتی تھی۔ مزدا انجینئرز اب ٹائپ Z+ کے نام سے پکارتے ہیں۔
غیر طبقاتی پیٹنٹ فائلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ایوییشن گریڈ کا یہ نظام مائع نائٹروجن کولنگ کے ساتھ ڈوئل چمب روٹری کور کے ذریعے ایک پریشرائز آتینول ہائیڈروجن مرکب کا استعمال کرتا ہے۔ پورے پر وپلشن ماڈیول کا وزن 90 کلو گرام سے کم ہے اور یہ ایک معیاری ایندھن کے ٹینک کی جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ قریبی خاموشی میں کام کرتا ہے، مسلسل بقا پیداوار پیدا کرتا ہے اور لتھیم آئن سسٹم کے لیے غیر موزوں ماحول میں چلتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈیٹا جان لیوا ہو جاتا ہے۔ زیڈ پلس کے جاپان میں دائر کیے جانے کے 2 ماہ بعد ڈارپا کی طرف سے مالی اعانت فراہم کرنے والی امریکی طویل فاصلے تک چلنے والی ڈرون کمپنی الفولٹ نے اچانک تمام پروٹوٹائپ پروازوں کو روک دیا تھا۔ اوساکا میں ایک اب ناکارہ لیبارٹری 2021 میں مزدا نے خاموشی سے حاصل کی۔ ایک اقدام میں مزدا نے حکومت سے باہر واحد ٹیم کو جذب کیا جو کمپیکٹ ایوییشن روٹریز بنانے کے قابل تھی، اور اسی طرح باقی سب ایک دہائی سے پیچھے ہو گئے۔ دریں اسنا ٹویوٹا کے ہائیڈروجن ڈویژن نے ایک نایاب محور بنایا جس نے ایک لیک شدہ داخلی حکمت عملی ڈاک نے شفٹ آپریشن کو ایک چنلنگ لائن کے ساتھ لیبل کیا۔ اگر اسکیل ہم مزید ٹیسلا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم مازدا فار دی اسکائی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ واپس زمین پر تیل کی صنعت نے دیوار پر تحریر دیکھی کیونکہ 40 سالوں میں پہلی بار روٹری انجن ایندھن کے لیے اگنوسٹک تھے۔ پسٹن انجنوں کے بکس نیا روٹری ڈیزائن میتھانول امونیا اور یہاں تک کہ مصنوعی جیٹ ایندھن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگنیشن سائیکل کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ فیلڈ ٹرائلز میں مزدا کا انجن پرزوں کو تبدیل کیے بغیر صرف دوبارہ پروگرام کیے 5 مختلف ایندھن پر مسلسل چلتا رہا۔ مضمرات: جیواشم ایندھن کی فراہمی کی زنجیروں سے کل ڈیکپلنگ۔ سعودی آرامکو نے تیزی سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لیکن یہ پہلے ہی بہت دیر ہو سکتی ہے۔ مزدا نے 2 جاپانی انرجی اسٹارٹ اپس کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ بڑے پیمانے پر کنٹینر کے سائز کے ایتھنول سنتھیسائزرز تیار کیے جائیں جو تحلب کھانے کے فضلے یہاں تک کہ ماحولیاتی کو 2 کا استعمال کر کے ایندھن پیدا کرنے کے قابل ہوں۔ اور یہاں وہ چیز ہے جس سے بیٹری کی دنیا کو خوفزدہ کرنا چاہیے۔ ہر روٹری یونٹ میں 11,000 گھنٹے کے اوور ہال کے درمیان اوسط وقت ہوتا ہے، جو حقیقی دنیا کے دباؤ میں ٹیسلا کے 4680 سیلز کی عمر کو 3 گنا کر دیتا ہے۔ کوئی تھرمل بھاگنا نہیں، کوئی کان کنی نہیں، آگ کا خطرہ نہیں، صرف ایک گھومنے والا چمب اور ایندھن کی لائن۔ جیسا کہ میراثی ایو مینوفیکچررز نے گباہٹ کی، خوف و ہراس ریگولیٹرز تک پھیل گیا۔ بسلز میں یورپی کمیشن کے ارکان نے خاموشی سے روٹری ہاربرڈز کے لیے اخراج سے استثناء کی رپورٹس کی درخواست کی۔ واشنگٹن میں ای وی ٹیکس کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ میں نان گڈ الیکٹرک رینج ایکسٹینڈرز شامل ہونا شروع ہوئے۔ وہ قواعد کو دوبارہ نہیں لکھ رہے ہیں، وہ انجن کی تیاری کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور جب عوام کی توجہ لیتھیم کی قیمتوں اور چارجنگ کے نقشوں پر لگی رہی، مزدا نے اپنی آخری ہڑتال کو انجام دیا۔ ایک نیا پروٹوٹائپ ریکس TX1 ہندوستان کے سب سے بڑے آٹو ایکسپو کے لیے بھیجے جانے والے ایک شپنگ کنٹینر میں لوڈ کیا گیا تھا، لیکن یہ کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ ایک پروڈکشن ریڈی ڈرائیو ٹرین تھی جو پہلے ہی ایشیائی منڈیوں کے لیے ہم آہنگ تھی۔ رینج 1400 کلومیٹر، دوبارہ بھرنے کا وقت 3 منٹ، ایندھن کی قسم متغیر، اور سسٹم کے چشموں میں ٹک گیا۔ ایک جملہ گڈ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا اسے کبھی نہیں دیکھے گی۔ نقاب کشائی سے چند دن پہلے ہندوستانی کسٹم حکام نے نواشیوا بندرگاہ پر کنٹینر کو روک لیا۔ کوئی عوامی وضاحت نہیں، کاغذی کارروائی کا کوئی پگڈنڈی نہیں۔ سیٹلائٹ امیجری نے بعد میں انکشاف کیا کہ کنٹینر کو دوبارہ روٹ کر دیا گیا تھا۔ فوج کی نگرانی میں اسے پونے سے باہر ایک نجی جانچ کی سہولت کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ سائٹ دفاعی ٹھیکیداروں کی طرف سے محفوظ، کوئی پریس، کوئی عوامی رسائی اور کوئی تصدیق نہیں کہ پروٹوٹائپ نے کبھی کریٹ چھوڑا ہے۔ 5 دن بعد جو سامنے آیا وہ کار نہیں تھی۔ یہ ایک ماڈیولر ڈرائیو ٹرین تھی جس پر ایک کا لیبل لگا ہوا تھا، ایک روٹری الیکٹرک ہاربر پلیٹ فارم جسے اونچائی پر لاجسٹکس، متغیر آب و ہوا کی نقل و حمل اور غیر گڈ پاور کنورژن کے لیے درجہ بندی کیا گیا تھا۔ ہندوستان، جس پر طویل عرصے سے ای وی کے بنیادی ڈھانچے میں پیچھے رہنے کی وجہ سے تنقید کی جاتی تھی، اب اسے مکمل طور پر چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹیسلا کو پکڑنے کے بجائے وہ ایک روٹری مستقبل کے ساتھ صف بندی کر رہے تھے جس کے لیے کسی سپر چارجر نیٹ ورک، کوبالٹ کی درآمدات اور گڈ سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی۔ 30 دنوں کے اندر ٹاٹا موٹرز نے مزدا کے عالمی ٹیک لائسنسنگ بازو کے ساتھ ایک غیر انکشافی معاہدے پر دستخط کیے۔ مضمرات فوری تھے۔
ہندوستان کی پہلی ماس ای وی کے لیے پروڈکشن ٹائم لائنز خاموشی سے موخر کر دی گئیں۔ پردے کے پیچھے 2028 تک فن تعمیر کو مربوط کرنے کے لیے ٹاٹا کے ایو روڈ میپ کو دوبارہ لکھا گیا۔ دریں اثنا جاپان نے ویتنام کے ساتھ جنوب مشرقی ایشیا میں ایتھنول پر مبنی ایندھن اسٹیشنوں کو مشترکہ طور پر تیار کرنے کے لیے ایک تاریخی معاہدہ کیا، لیکن کمبشن کاروں کے لیے نہیں، روٹری الیکٹرک ہابرڈز کے لیے جو کم لاگت والی نان لیتھیم ٹرانسپورٹ کے لیے موزوں ہیں۔ گڈ عدم استحکام کے ساتھ ہر قوم نے ایک ہی موقع دیکھا، گڈ کو مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ ووکس ویگن کے ہیڈ کوارٹر کے اندر انجینئرز کو کہا گیا کہ وہ پروٹوکال کے لیبل والے منظر نامے کا جائزہ لیں۔ یہ ان کی داخلی حکمت عملی یونٹ کی طرف سے تیار کردہ ایک بدترین پروجیکشن تھا۔ اگر روٹری الیکٹرک ہابرڈ 2027 تک پورے ایشیا پیسیفک تک پہنچ جاتے ہیں تو VW کا میپ بیٹری فن تعمیر علاقائی طور پر متروک ہو جائے گا۔ گباہٹ صرف نظریاتی نہیں تھی۔ ملائیشیا میں ابتدائی فیلڈ ٹیسٹوں میں مزدا کے روٹری جنریٹر نے درجہ حرارت کی بدشت اور طاقت کے تسلسل دونوں میں بڈ کی بلیڈ بیٹری سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سے بڑی ایف بیٹری بنانے والی کمپنی ہے نے مزدا کے ابتدائی ڈیزائنوں سے ملتے جلتے ہابرڈ بیٹری ایندھن کے روٹری کنٹی منٹ یونٹ کے لیے پیٹنٹ دائر کیا۔ امریکہ میں خاموشی سرجیکل ہو گئی۔ ٹیسلا نے اپنی گیگا فیکٹری فائلنگ کو اپ ڈیٹ کیا تاکہ متبادل رینج میں توسیع کے نظام کو شامل کیا جا سکے، لیکن ایلون مسک نے کوئی بیان نہیں دیا۔ بند دروازوں کے پیچھے سرمایہ کاروں کی ایک خفیہ بیفنگ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ٹیسلا کا سولر پلس ای وی ایکو سسٹم موبائل فیول پر مبنی جنریٹرز کی وجہ سے خلل کا شکار ہے، کیونکہ ایک بار جب توانائی چلتی ہے گڈ اختیاری ہو جاتا ہے، اور ایک بار جب توانائی ایندھن سے متعلق ہو جاتی ہے تو لتھیم بات چیت کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے سٹارٹ اپس جوڑتے گئے۔ ڈرفٹ اینڈ موٹرز، جسے کبھی نارویجن ٹیسلا کہا جاتا تھا، نے اپنے ماڈیولر ای وی وین پروگرام کو کلیدی سرمایہ کاروں کی واپسی کے بعد بند کر دیا، ناقابل بازیافت متروک ہونے کے خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے۔ کیلیفورنیا میں مقیم فریفارم الیکٹرک نے اپنی بیٹری ڈیزائن ٹیم کا 80% کام چھوڑ دیا۔ چین میں 2 علاقائی ایو فرموں نے حکومتی معاہدوں کو کھونے کے بعد ہنگامی استحکام کے لیے دائر کیا، اب روٹری سے مطابقت رکھنے والے پلیٹ فارمز پر بھیج دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایمیزون نے بھی نوٹس لیا۔ ان کے لاجسٹکس بازو نے کم اخراج والے ڈیلیوری ڈرونز کی جانچ شروع کر دی جو مائکرو روٹری پاور پیک سے لیس ہیں، جو کہ ٹوکیو کے ایک اسٹارٹ اپ کے ذریعہ تیار کیے گئے ہیں، جس کی افواہ مزدا کی حمایت یافتہ ہے۔ اندرونی رپورٹ 2 ٹوک تھی، بیٹری کی کثافت پلٹاس روٹری نہیں کرتا، لیکن سب سے تیز موڑ جنوبی کوریا سے آیا۔ ہینڈے دہن ہابرڈ ارتقاء کے بارے میں طویل عرصے سے شک میں نے پروجیکٹ ایتھر کا آغاز کیا، پہاڑی اور دیہی علاقوں کے لیے مائع ایندھن سے چلنے والا ایف پلیٹ فارم بنانے کی پہل۔ لیڈ انجینئر مزدا پروپلشن کے سابق ماہر ڈاکٹر کی موریتا، جنہوں نے 2023 میں خاموشی سے کمپنی چھوڑ دی تھی۔ علم کی گہری منتقلی ممکنہ طور پر جان بوجھ کر، اور اس وقت ہیروشیما کے نیچے ایک زیر زمین چمب میں مزدا کیپسیٹیو بوسٹر سے منسلک ڈوئل روٹر روٹری صفوں کی جانچ کر رہا ہے، جو سپر کیپسیٹرز کو درمیانی پرواز سے چارج کرنے کے قابل ہے۔ مقصد اب ای وی سے میچ کرنا نہیں ہے، یہ بیٹریوں کو اختیاری بنانا ہے۔ مستقل طور پر کیلیفورنیا سے ٹوکیو تک ریسرچ ہالز میں دنیا کی اعلیٰ سالڈ اسٹیٹ بیٹری فرمیں بحران کا شکار ہے۔ کوانٹم آئن کارپوریشن، جسے کبھی انرجی سٹوریج کے مستقبل کے طور پر سراہا جاتا تھا، نے تھرمل سائیکلنگ ٹیسٹ کے دوران 3 پروٹوٹائپ سیلز کو پھٹتے دیکھا ہے، جس سے اس کی پوری پائلٹ لائن میں ہنگامی طور پر رک گیا ہے۔ ٹیکنالوجیز نے -10 ڈگری سیلسیس سے نیچے ٹھنڈا ہونے کے بعد توانائی کی کثافت میں 52% کمی کی اطلاع دی، جو ہر موسم کی کارکردگی کے ان کے بنیادی دعوے کو باطل کر دیتا ہے۔ لائن انرجی، وہ اسٹارٹ اپ جس نے انتہائی تیز رفتار چارج کے وعدوں پر $420 ملین اکٹھے کیے، ایک واحد مینوفیکچرنگ پارٹنر کو محفوظ بنانے میں ناکامی کے بعد اپنے 60% عملے کو فارغ کرنے پر مجبور ہوا۔ جرمنی سے آنے والے میگا کیپس نے خاموشی سے اپنا پیداواری سامان شینزین میں ایک چینی کنسورشیم کو فروخت کیا، یہ اعتراف کے ٹھوس ریاست کے لیے سرمایہ کی لاگت لیتھیم آئن سے 5 گنا زیادہ ہے، اور نیکسٹ جین مٹیریلز کے ذریعہ فروری کے پیٹنٹ فائلنگ میں دفن کیا گیا ہے۔ ایک لیک ہونے والے روٹری سے چلنے والے ان دوبارہ ملاپ کے عمل کا حوالہ ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بیٹری کے علم بدر بھی دہن کو اپنی تازہ ترین کیمسٹریوں کے ساتھ ضم کرنے کے لیے ہچکولے کھا رہے ہیں۔ جیسے جیسے گباہٹ لیبز سے باہر پھیلتی ہے، حکومتیں قواعد و ضوابط کو دوبارہ ترتیب دینے کی دوڑ میں لگ جاتی ہے۔
بلن میں مسودہ قانون سازی میں نقصان دہ کمپن کے اخراج کی آڑ میں روٹری سے چلنے والی گاڑیوں پر مکمل پابندی کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس میں فی یونٹ 2 ملین تک جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ یورپی کمیشن نے خاموشی سے اپنی ایو سبسڈیز میں غروب آفتاب کی ایک شق داخل کی جو 2029 سے مؤثر ہے، جس میں اندرونی جنریٹر استعمال کرنے والی کسی بھی گاڑی کو شامل نہیں کیا گیا۔ مزدا کے ماڈیولر پوڈز پر باراست جاب IRS فائلنگ کا ایک ذخیرہ کم از کم $75 ملین ظاہر کرتا ہے، جو ڈارک منی غیر منافع بخش انرجی فیوچرز الائنس کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ بسلس اور واشنگٹن میں ایسٹروٹف مہموں کو ماحولیاتی رجت کے طور پر روٹری انجن کاسٹ کرنے کے لیے فنڈ فراہم کرتا ہے۔ US ڈپارٹمنٹ آف انرجی کا اپنا اندرونی میمو تسلیم کرتا ہے کہ رینج بڑھانے والوں کو سزا دینے کے لیے EV ٹیکس کریڈٹ کو تبدیل کرنے سے گرج سے آزاد خطرات کو بے اثر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دیہی کمیونٹیز آف گڈ نقل و حرکت کے اختیارات سے محروم ہو جاتی ہیں تو قومی سلامتی کے سنگین خدشات کو جنم دیتا ہے۔ دریں اسنا سٹیزن فار کلین چارج کے نام سے ایک نیا لابنگ گروپ راتوں رات سامنے آیا، جس کی قیادت ٹیسلا کے سابق ایگزیکٹوز نے حیرت انگیز طور پر گہری جیبوں اور کوئی ظاہر کردہ عطیہ دہندگان کے ساتھ صرف بیٹری کے ضوابط پر زور دیا۔ میدان کے اوپر چھپی ہوئی کارروائیوں میں تیزی آتی ہے۔ ہیروشیما کے نیچے ایک زیر زمین بنکر میں انجینئرز اب کو جمع کر رہے ہیں ایک نیٹ ورک والا روٹری جنریٹر سرنی جو پورے محلوں میں مائکرو گریڈز کو کھانا کھلانے کے قابل ہے۔ RX میش بورڈ کے لیے ایک لیک شدہ بلیو پرنٹ ایک سوٹ کیس سے چھوٹا یونٹ دکھاتا ہے جو 10 دیگر پوڈز کو خود شفا بخش پاور لوپ میں جوڑنے کے قابل ہے، جو ڈیزاسٹر زون آف گڈ مہمات کے لیے بہترین ہے۔ پراجیکٹ آئرن اورل کے کوڈ نام کے تحت ملٹری کانٹریکٹس موبائل ایندھن کے ڈپو کے لیے فنڈز مختص کرتے ہیں جو شپنگ کنٹینرز کے بھیس میں آتے ہیں۔ ہر 1 ٹن بائیو ایتھانول لے جاتا ہے جو زرعی فضلے سے ترکیب کیا جاتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹوں نے رد عمل کا اظہار کیا۔ لیتھیم ورلڈ کے حصص جو سب سے بڑی عالمی کانکن ہے 2 تجارتی سیشنز میں 18% گر گئے، جبکہ بائیو فیول ٹیک مزدا کے انرجی آرم کے ساتھ خصوصی سپلائی کے سودے کی افواہوں پر 65% بڑھ گئے اور منتخب دفاعی تجزیہ کاروں کو بھیجے گئے ایک غیر نشان زدہ لفافے کے اندر ٹک کر سرخ رنگ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، گڈ گرنے کے واقعے کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ روٹری انجن ایک اوشیش تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹریاں لائن کا اختتام ہے، لیکن اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جہاں دہن اور الیکٹران آپس میں مل جاتے ہیں، جہاں توانائی فنی طور پر غیر مربوط ہے اور جہاں طاقت کی لڑائی دھاتوں اور معدنیات سے آگے کیمسٹری اور فزکس کے دائرے میں جاتی ہے۔ آخری جنگ کی لکیریں کھینچی گئی ہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ اگلے بڑے خلل سے پہلے رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کو دبائیں اور ابھی اطلاعات کو آن کریں۔